ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جس کی آڈیو آپ نے سینڈ کی ہے کہ رسول کا فرمان ہونا چاہیے، اس سے پوچھو کہ دین کب مکمل ہوا تو اس وقت پورے مہینے کی تراویحیں تھیں جس وقت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والی آیت اتری، تو کیا قرآن پاک اس صورت میں موجود تھا جس صورت میں جب پانچوں اذانیں ٹائم مقرر کر کے پڑھی جاتی تھی؟ کیا جماعت کا ٹائم مقرر تھا؟ کیا سحری اور افطاری اس طرح ٹائم مقرر کر کے کی جاتی تھی یا کہ کوئی اور طریقہ تھا؟ کیا قرآن و سنت کانفرنسز منعقد کی جاتی تھی؟ کیا کوئی مدارس حفظ کے یا ناظرہ کے یا درس نظامی کے وہ قائم کیے گئے تھے جس وقت دین مکمل ہوا؟ کیا اس وقت مساجد کے اندر نقش و نگاری جائز تھی؟ کیا قرآن نے بتایا؟ کیا حدیث نے اس چیز کی وضاحت کی؟ جب دین مکمل ہو گیا اس کے بعد اگر یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اور آپ لوگ یہ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے کون سی حدیث کی وجہ سے کر رہے ہیں، کس اصول کی بنا پر کر رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، حدیث اور قرآن میں نہیں ہے لہذا یہ بدعت ہے، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے قرآن و حدیث نے جو قواعد ہمیں بتائے، جو قواعد و ضوابط بیان کیے، ان قواعد کے مطابق ہمارے معاملات درست ہیں یا نہیں۔ اگر درست ہیں تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تراویح کی جماعت پورے ماہ نہیں کر، ٹھیک ہے، اور وجہ کیا تھی کہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ جب دین مکمل ہو چکا اور امت پر فرض ہونے کا اندیشہ نہیں رہا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی طرف توجہ گئی آپ کی اور آپ نے محسوس کیا، وگرنہ اس سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا تو آپ نے کی جماعت قائم کروا دی، اور ساتھ میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ تو یہ ذہن بنا لینا کہ جو بھی کام رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد نیا شروع ہوا ہے وہ بدعت ہے، یہ بات تو ماننے میں آتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ بدعت گمراہی والی ہے، یہ جہالت ہے، اس سے بڑی اور کوئی بات، اس کو جاہل ہی کہیں گے، کیونکہ بے شمار محدثین کرام نے بدعت کی دو قسمیں فرمائیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا نہیں ہر بدعت گمراہی ہے کیونکہ کل کا معنی آ گیا، تو اس سے پیار سے پوچھو کہ کل حقیقی ہے یا کل اضافی ہے، اللہ کر اس کو سمجھ آ جائے، کیونکہ اگر کل حقیقی مانے گا تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بدعت کو گمراہی کہنا، یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ فتویٰ لگ جائے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہر وہ نیا کام جس سے کوئی سنت مٹتی ہو یا حدیث کی مخالفت لازم آتی ہو وہ ناجائز ہے، بدعت گمراہی والی ہے اور وہ جہنم میں لے جانے والا کام۔ ہاں، نیا کام ہو لیکن اس سے دین کو فائدہ ہوتا ہو، معاملات میں آسانیاں ہوتی ہوں دینی معاملات میں، تو وہ بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے، اس پہ اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط کے مطابق شروع کیا گیا۔ مسلم شریف کی روایت میں بھی اسی طرح کی وضاحت موجود ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ۔ تو مدارس بنانا، باجماعت ٹائم مقرر کر کے نمازیں پڑھنا، اور ہوائی جہاز پہ اب حج کے لیے جانا، یا آسانی کر کے جو اب حج کے معاملات ارکان وغیرہ ادا کرنے کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے، یہ سارے کرنا یہ بالکل جائز اور درست ہیں، اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ جب اتنے سارے مسائل آپ لے کے پھیر رہے ہیں جھولی میں ڈال کے کہ یہ بھی ہم دین نہیں سمجھتے، یہ بھی دین نہیں سمجھتے، بولو جی مسجد کے اندر جو گھڑیاں لگائی گئی ہیں، مسجد کے اندر آرائش کی گئی ہے، مسجد کے اندر جو مائکروفون کا استعمال کیا گیا، بولے یہ دین نہیں ہے، کارپیٹ بچھانا دین نہیں ہے، تو پتہ نہیں دین کون سا ہے جو آپ لے کے پھر رہے ہیں؟ بھائی یہ سارا کا سارا دین ہی ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے قواعد کے مطابق ان کو لے کے چلا جا رہا ہے، اور بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اب قرآن و سنت کے بتائے ہوئے قواعد کیا ہیں؟ ان قواعد کے حوالے سے سمپل ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ جس کو قرآن پاک نے فرض قرار دیا، حلال قرار دیا، وہ حلال ہے، اور جس کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا کہ یہ حرام ہے، وہ مباح ہے، وما سکت عنہ فہو مما عفان، تو وہ مباح ہے، اگر اس سے دین کو فائدہ ہوتا ہے تو کر سکتے ہیں، نقصان ہوتا ہے تو چھوڑ دیں۔